شروع کرتے اللہ تعالیٰ کے نام سے اور سلسلہ وہی سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا۔ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے، ٹھیک ہے، اور سلسلہ وہی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ تو اس میں ہم نے مختلف جزیات پڑھے تھے، تو آگے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے، نہیں فرماتے تھے، ٹھیک ہے، پورے توجہ کے ساتھ۔ مثال کے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمول عادت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی، معمول یہ تھا، طریقہ یہ تھا، ٹھیک ہے، معمول جس ہم کہتے ہیں روٹین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی، طریقہ یہ تھا، ٹھیک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، ٹھیک ہے، کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ خود سلام و مصافحہ فرماتے، سلام و مصافحہ فرماتے۔ اب دیکھ لیجئے کہ حدیث شریف کا مفہوم بھی کچھ ایسا ہے کہ جو آدمی سلام میں فعل کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور یہ سلام کرنا اور سلام میں پہل کرنا یہ تکبر و غرور یہ اس کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہم کسی سے ملے تو سلام میں پہل کریں، ٹھیک ہے، سلام کہہ کر آگے بڑھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت تھی۔ اگر ان چیزوں کو ہم اپنے روٹین میں شامل کریں تو میرے خیال میں ہماری عادتیں بھی، ہمارے اخلاق بھی، ہمارا معاشرہ بھی سنورے گا۔ مثال کے طور پر اب دیکھ لیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ فرماتے تھے، مصافحہ، الیک سلیک، پشتوں میں جب کہتے ہیں جوڑ تکڑا، ٹھیک ہے نا، الیک سلیک، جوڑ تکڑا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام و مصافحہ فرماتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ اب یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اگر کوئی آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بات شریک کرتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے توجہ کے ساتھ ان کی بات سنتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اپنی توجہ ہٹائی ہو۔ اب ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ایک آدمی مخاطب ہے ہمارے ساتھ لیکن ہم ان کو توجہ نہیں دیتے، کبھی ایک طرف دیکھتے ہیں کبھی دوسری طرف دیکھتے ہیں، تو یہ طریقہ کسی بھی طور ٹھیک نہیں ہے۔ جب بھی کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو پورے انہماک کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنو، اس کو توجہ دو، اس کو یہ احساس دو کہ یہ آدمی جو ہے میری بات سن رہا ہے، اور یہ چیز بھی اخلاق کے دائرے میں داخل ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، سلام میں پہل کرتے تھے، لوگوں کی بات کو پورے توجہ کے ساتھ سنتے تھے، کبھی لوگوں کو یہ احساس نہیں دلایا، کبھی لوگوں کو یہ احساس نہیں دیا کہ میں آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوں۔ تو یہ بھی طریقہ تھا۔ جب تک وہ خود مصافحے میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے، جب کسی کے ساتھ ہاتھ ملا دیتے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس آدمی کا ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک وہ خود چھوڑ دیتے۔ یہ بھی طریقہ تھا۔ ہم کس طرح ہاتھ ملا دیتے ہیں؟ ایسا احساس دلا دیتے ہیں، جب کسی کے ساتھ ہاتھ ملا دیتے ہیں تو ایسا احساس دلا دیتے ہیں کہ میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوں اور آپ تو میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے کسی بھی صورت، کسی بھی طور یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ ملاتے تو پورے مضبوطے کے ساتھ ہاتھ ملاتے، اور اس وقت تک نہ چھوڑتے جب وہ آدمی خود وہ ہاتھ نہ چھوڑتے۔ اکثر نوکر چاکر لونڈی غلام خدمت اقدس میں پانی لے کر آتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈالے تاکہ متبرک ہو جائے۔ نوکر چاکر یا لونڈی، نوکر چاکر، ٹھیک ہے، یعنی لونڈی، یعنی اس کو آپ کہہ سکتے کہ کوئی خدمتگار عورت، لڑکی، عورت، لونڈی،
نوکر چاکر آپ جانتے ہیں کہ نوکر چاکر ہم کسے کہتے ہیں. تو جب کوئی نوکر چاکر یا لونڈی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، خدمت اقدس، ویسے اقدس کی لفظ معنی ہم کہتے ہیں پاک، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک خدمت میں جب وہ پانی لے کر آتے اس غرض کے ساتھ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈالے تاکہ یہ پانی جو ہے متبرک ہو جائے، مبارک بن جائے، متبرک، مبارک، پشتو میں ہم کہتے ہیں برکتی، متبرک. مبارک بن جائے تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی میں اپنا ہاتھ مبارک ڈال دے تاکہ یہ پانی کیا بن جائے؟ متبرک بن جائے. تو جاڑوں کا دن اور صبح کا وقت ہوتا تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی انکار نہ فرماتے. جاڑوں یعنی سخت سردی ہوتی، جاڑا ہم کہتے ہیں سخت سردی، ٹھیک ہے، جاڑا، سخت سردی. یہ سخت سردی کا موسم ہوتا، پانی جو ہے انتہائی ٹھنڈا ہوتا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی انکار نہ فرماتے کہ نہیں یہ تو سردی ہے، یہ پانی تو بہت ٹھنڈا ہے، میں اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا. ٹھیک ہے، نہیں اس لیے انکار کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور یہ بات تھی کہ میرے انکار کرنے سے کسی کی خاطر شکنی نہ ہو جائے، کوئی خفا نہ ہو جائے، کوئی پریشان نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی انکار نہ فرماتے، مجالس صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے. اب جو لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحبت میں بیٹھے ہوئے ہوتے، وہ صحبت بھی کیا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہو. تو جو لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، ٹھیک ہے، صحبت محفل میں، جو لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اس محفل میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو بھی برداشت کر، یعنی ایسی باتیں اس محفل میں سننی پڑتی کہ جو ناقابل برداشت ہوتی تھی، جو کڑوی باتیں ہوتی تھی، جن کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ان ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے تھے، اور منہ پر نہیں کہتے تھے کہ نہیں آپ کی بات یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے کیا بات کی، یہ بے سروپا بات ہے، یہ بے ڈھنگی بات ہے، یہ آپ نے کیا کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت فرماتے، ٹھیک ہے، اس کا اظہار نہ کرتے. کسی شخص کی کوئی بات نہ آتی تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے، ٹھیک ہے. اس کا ذکر ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت حاضر ہوئے. ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آئے، عرب کے دستور کے مطابق اس نے عطر لگایا ہوا تھا، عطر، زعفران، زرد رنگ، تو اس کا دبا جو ہے اس کی قمیص پہ بنا ہوا تھا. وہ آئے، خدمت اقدس میں بیٹھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس مجلس میں لوگوں کے سامنے اس آدمی سے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے یہ زعفران کیوں لگایا ہوا ہے، آپ کی قمیص پر یہ دبا کیوں ہے، یہ کام دوبارہ مت کرو، لوگوں کے سامنے نہیں. جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دو ڈالیں. اور جب چلے گئے تو کسی سے کہا کہ اس آدمی کو سمجھا دو دھیرے سے، چپکے سے، کہ اس کے قمیص پہ جو یہ رنگ لگا ہوا ہے یہ اچھا نہیں لگ رہا، تو اس کو دو ڈالیں. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ کسی محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات ناگوار لگتی ہے تو اسی وقت لوگوں کے سامنے جو ہے کہہ دیتے ہیں کہ یار آپ نے کیا کہہ دیا. یہ نہیں دیکھتے کہ میری اس بات سے جو ہے جو میں لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں اس آدمی کی عزت نفس مجروح ہوگی. نہیں، یہ ہم نہیں سوچتے، نام دیکھتے ہیں. تو ہمارے بات کرنے کا طریقہ، انداز وہ نہیں ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ بہت کم ہوتی تھی. جو لوگ پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے تھے ان کی بات جگہ باقی نہیں رہتی تھی. ایسے موقع پر اگر کوئی آ جاتا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ردائے مبارک بچھا دیتے تھے.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جگہ بہت کم ہوتی تھی، جو لوگ آتے تھے بیٹھ جاتے تھے، جو بعد میں آتے تھے ان کے لیے جگہ باقی نہیں رہتی تھی، تو جو بعد میں لوگ آتے تھے اور جن کے لیے جگہ باقی نہیں رہتی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اٹھ جاتے تھے اور ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے تھے، اپنے ردائے مبارک، ردا ویسے ہم کہتے ہیں ردا، ردا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کی ردائیں تار تار ہوئی۔ عورتوں کی ردا یہ لفظ جو ہے زیادہ تر ہم عورتوں کی چادر کے لیے یا عورتوں کے پردے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ردا، ردائے چاک ہونا، ردائے چاک ہونا، ردائے چاک ہونا، تو ردائے مبارک، تو یہاں پر ہم ردا سے مراد لیں گے چادر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے تھے، کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ صیغہ تعمیم کے ساتھ اگر مجلس میں کسی کی کوئی بات بری لگتی تو وہی طریقہ تھا کہ ڈائریکٹ کسی کو مخاطب کر کے، کسی کی طرف اشارہ کر کے، کسی کی طرف انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ نے ایسا کیا، بلکہ صیغہ تعمیم کے ساتھ، صیغہ تعمیم عام طور پر جس میں تخصیص نہ ہو، تعمیم عام، ایک تخصیص ہے، ایک آپ صیغہ تخصیص کہہ سکتے ہیں، ایک صیغہ تعمیم ہے، صیغہ تعمیم، صیغہ تعمیم عام طور پر، صیغہ تخصیص خاص طور پر، ٹھیک ہے؟ تو صیغہ تعمیم کے ساتھ فرما دیتے تھے، کیوں؟ کہ اس آدمی کی خاطر شکنی نہ ہو جائے، وہ پختو کی مطلب کہ فرض کتو یو سڑے مخاطب کے چرا کتا دا خبر دا سکڑی ہوا پا محفل کی نو تا چکم لے دا صیغہ تخصیص دے تاغا مخاطب کو تاغا تا گو تو نہیں ہوا